ہم ایک قتل کر کے ہم 10-15 سال اس کو بچے بھی رہتے ہیں, اس کے بعد ہم بری بھی ہو جاتے ہیں. لیکن نظام عدل جو قرآن اور اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے, اگر وہ نافذ ہو جائے تو کوئی مجرم جرم سے نہیں بچ سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوال بس یہ اٹھتا ہے کہ کس قیمت پہ نافذ ہوگا. میں عرض کرتا ہوں اب مولانا عبدالعزیز کے آنے سے اگر کوئی خوف پیدا ہوا ہے تو مجھے افسوس کی بات ہے کہ مولانا عبدالعزیز ایک عالم دین ہے, مجھے نہیں خوف ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے آتے ہی یہ کہا کہ میں تمام ظلم, میرا نوجوان بیٹا, میرا چھوٹا بھائی, میری والدہ شہید ہوگی, لیکن میں کسی کے اوپر بھی مقدمہ دائر نہیں کروں گا. کہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں کسی کے اوپر بھی مقدمہ دائر نہیں کروں گا. اور مجھے آپ بتائیے کہ اس سے بڑا فراخ دل کون ہو سکتا ہے کہ جس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہو اور وہ پھر بھی کہے کہ ہم یہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. ایسے شخص سے ڈرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ بزدلی ہے. مگر کیا یہ کس نے کہا ہے کون ڈر رہا ہے؟ یہی ڈر پیدا ہو رہا ہے. نہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کوئی ڈرا ہے جی, نہ ہم دو میں بات یہ ہے ہم ڈرے ہیں. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, صرف ایک. آپ وکیل ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک نظام عدل ہوا ہے یہ بالکل صحیح ہے, سارے مسلمانوں کو اس طرح ہونا چاہیے. وہاں نہ آئین ہے, نہ سپریم کورٹ ہے, نہ کچھ ہے. ابھی بھی مولانا عزیز نے اسی سپریم کورٹ کا سہارا لے کر گئے, وہ اسی سپریم کورٹ اس کے آئین کے تحت گئے ہیں. اور جو بھی جدا ہوئے ہیں, ماضی میں تو قاضی کورٹ سی وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے اسلام آباد میں. اگر قاضی جہاد کا نام بھی انہوں نے لیا. قاضی کورٹ سے بارے میں عرض کر دوں, یہ بلا وجہ ایک بحث لوگ چھیڑ دیتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اسلامی اسٹیٹ میں جو یہ قضات کا نظام ہے وہ ریاست قائم کرتی ہے, وہ ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں. ریاست نے جو قوانین بنا کر دیے ہوتے ہیں وہ اسلامی ریاست بناتی ہے, اس کے تحت ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ مسلح گروہ اٹھے اور کہے میں نے قاضی بٹھا دیے اور حکومت کو اسلام آباد کی جانب ہمارے ساتھ مولانا عامر صدیق صاحب موجود ہیں, ادھر نائب خطیب لال مسجد کے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مولانا صاحب, مولانا عبدالعزیز نے یہ کہا ہے کہ سوات کا معاہدہ لال مسجد کے شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2005 میں مولانا عبدالعزیز صاحب نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ ایسے کسی بھی فوجی جوان کوئی اسلامی جنازہ نہیں ان کا پڑھا جائے گا جس نے کسی طالبان سے لڑتے ہوئے وفات پائی ہو. 2 چیزیں, کیا آپ آج اس فتوے سے متفق ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا آج پھر ان کی پہلے کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ ہم سمجھ لیا جائے کہ اب آپ طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے now that he is released؟ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ تو یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو نظام عدل کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے تو اس میں تو کوئی ابہام یا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جہاں تک پس منظر کی بات ہے کہ جی پہلے لال مسجد سے ایک جو فتویٰ جاری ہوا تھا, آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس فتوے کو ایک لمحے کے لیے بغیر کسی اپنے ایک ذہن کو سادہ رکھ کر واضح طور پر آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس فتوے یا اس وقت جو پاکستان ایک جنگ کے اندر کود رہا تھا اور ایک یو ٹرن لیا اور اس کے بعد پورا ملک آگ و خون کی لپٹ میں آیا, اس چیز کو روکنے کے لیے علماء نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی, کوئی اور نہیں کیا. ایک ایسی بات کر کے ایک کوشش کی کہ انہیں وہ چیز نظر آ رہی تھی جیسے اس ملک کو بچانا ہر شخص کے ذمہ ہے اور ہر شخص اس مملکت خدا داد سے محبت کرتا ہے, تو یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح رہنمائی کریں. تو ایک فوج جس کا ماٹو جہاد تقویٰ تھا, اس کے لیے ایک ایسا رخ طے کرنا, یقیناً فوج تو بہت سی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے لیکن یہ علماء کی ذمہ داری تھی. اور انہوں نے آئندہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جس سے میں اور آپ آج شہروں میں رہتے ہوئے خوف زدہ ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے ایک کوشش کی تھی کہ ہم اپنی پالیسی کو شاید اس طرح پرویز مشرف کو یا حکومت کو یہ ایک میسج دے سکیں کہ یہ چیز کل ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی, جو نقصان ہم سب دیکھیں. ریسنٹ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ نظام عدل ریگولیشن جو ہے لال مسجد کے شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, کیا اس سے میں یہ سمجھ لوں کہ اب آپ طالبان کے ساتھ مل کے اسلام نافذ کرائیں گے پورے پاکستان میں؟ دیکھیں, اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ صرف اس میں شہداء لال مسجد ہی کا حصہ نہیں ہے, بلکہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جو قربانیاں اسلامی نظام کے لیے اور اس ملک میں ہجرت کے دوران جو کچھ ہوا تو وہ تمام اسی مقصد کے تحت تھا کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام آئے, تو یہ یقیناً اس کا ثمرہ ہے. لیکن اب اس کے ساتھ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کیا آپ ان طالبان کی سپورٹ کرتے ہوئے اسلام آباد کے اندر یا شہروں کے اندر بھی وہی چیز چاہیں گے, ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے اور اب بھی اگر مولانا عبدالعزیز صاحب کے یا ہمارے جو طلباء تھے یا دوسرے لوگ تھے,
ان کے اندر سے وہ رشتے ثابت ہو چکے ہوتے. جس طرح کہا گیا غیر ملکی موجود ہیں، اور جس کو غیر ملکی کہا گیا وہ اٹک کا شہری نکلا. غیر ملکی گروپس کا کہا گیا، اور آج اعجاز الحق تسلیم کر رہا ہے کہ ہمیں غلط بریفنگ دی گئی تھی. تو دیکھیں، ایک تو ہمیں اس چیز کو، جو ہمارے ماڈریٹ طبقہ ہیں، ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کریں گے، ایک تو ان چیزوں کو پس منظر کو سمجھیں. اور جہاں تک یہ بات ہے، تو ایک تو یہ جو میں پس منظر کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ماضی میں بھی غازی صاحب جو آخری حد تک جو بات ان کی تھی کہ میڈیا کو لائیں، لال مسجد کے اندر ایسے افراد کو چیک کریں، اگر ان پر کیسز ہیں، ان کے روابط کسی عسکری گروپ کے ساتھ ہیں، انہیں گرفتار کریں. تو یہ تو ایک تو وہ چیز ہے کہ ہمارا پہلے بھی یہ تعلق نہیں تھا. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اب ہم کیا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہیں گے، ہم نے اخلاقی سپورٹ کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی سسٹم کے لیے جو آواز اٹھاتا ہے اس کی ہم اخلاقی سپورٹ کرتے ہیں. جو عسکری انداز سے اسلحہ اٹھا رہا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن اس سے یہ اگر کوئی نتیجہ نکالتا ہے کہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہوئے، آج بھی مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو نماز جمعہ میں خطبے میں یہ بات کہی، اور ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ 3 جولائی سے پہلے کسی ایک فرد کی بھی اگر انگلی کٹی ہو، کسی کا کوئی نقصان ہوا بتائیں. اور پھر دیکھیں اتنے بڑا سانحہ جسے آج دنیا تسلیم کر رہی ہے. آج یہ مغرب سے متاثر لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آکسفورڈ یا کسی ان یونیورسٹی جہاں مفت تعلیم نہیں ہے، یہ ایشیا کی سب سے بڑی فیمیل یونیورسٹی تھی، آخر ان معصوم بچیوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ یہ جو ہمارے اندر یہ جو تضاد ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارے معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم اور مختلف تقسیم ہو رہی ہیں. اور دیکھیے جس طرح ابھی شہید غازی صاحب کا بھی نے ذکر کیا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ نگت میں اسلامی اصول کے اوپر ایک ویلفیئر سٹیٹ چاہتا ہوں. اور ابھی مولانا صدیق صاحب نے بھی کہا کہ کوئی بھی اسلحے نہیں اٹھائے گئے تھے ان کی سائڈ سے. میرا خیال 2 چیزیں ہیں. میں نے قاضی صاحب سے بھی یہ کہا اور ان سے بھی یہ کہہ رہی ہوں، اور یہ بھی آپ سے بھی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اگر پاکستانی، یعنی کہ ہمیں کس طرح پتہ ہے کہ پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے، ایک ہی ذریعہ ہے نا کہ وہ الیکشن کریں، الیکشن میں حصہ لیں. اب آپ سوچیں کہ 47 سے لے کر اب تک، اور وہ پاکستان کی الیکشن جو ہوئی تھی اس سے پہلے بھی کسی نے ووٹ دیا ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم غازی صاحب کا اسلام یا صدیقی صاحب کا اسلام یا صوفی محمد کا اسلام لانا چاہ رہے ہیں؟ پچھلے سال الیکشن ہوئی ہے، پچھلے سال جنرل الیکشن ہوئی ہے، لوگ بول پڑے ہیں. ایبسولوٹلی، ہم ادھر سے کنٹینیو کریں گے. مولانا عبدالعزیز نے آج پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اسلام کے لیے ان کی کوششیں جاری رہیں گی. تو کیا یہ انہی کوششوں کا تذکرہ تو نہیں جن کی وجہ سے انہیں عدالت میں پیش بھی ہونا پڑا تھا؟ اس کا جواب سننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا. بٹ وی آر گونا بی رائٹ بیک آفٹر a very short break. Stay tuned.